رقم رضوی صاحب، آپ نے جو مجھ سے مطالبہ کیا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اکابرین سے اس موضوع پر متفقہ دعویٰ دکھائیں، نہیں تو کم سے کم آپ اپنے مناظرین سے ایسا دعویٰ دکھائیں جس دعوے کے خلاف ان کا کوئی دوسرا دعویٰ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے دعویٰ پیش کرنے والے آپ ہیں، لہٰذا جب آپ مجھے یہ دکھا دیں گے تو مجھ سے جو مطالبہ کیا گیا ہے میں اس مطالبے کو پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا میرے فریق مخالف مولوی ریان دیوبندی صاحب نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو میرے دعویٰ پر اختلاف ہے تو جواب دعویٰ تو اس طرح ہونا چاہیے تاکہ بعطائے الہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور نہیں بتاتے۔ اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی جماعت سے ثابت کریں کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا علم غیب کی تعریف پیش کریں، علم غیب کی تعریف پیش نہیں کی، اور بھی کئی باتیں میں نے ذکر کی ہے جس پر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بس انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ آپ اپنے اکابرین سے اس موضوع پر متفقہ دعویٰ دکھائیں، نہیں تو اپنے مناظرین سے ایسا دعویٰ دکھائیں جس دعوے کے خلاف ان کا کوئی دوسرا دعویٰ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے دعویٰ پیش کرنے والے آپ ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے۔ پہلی بات، انہوں نے کہا کہ دعویٰ پیش کرو، میں نے دعویٰ پیش کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حکم بتائے، میں نے حکم بتایا۔ پھر انہوں نے کہا دونوں ایک ساتھ آڈیو میں بتائے، میں نے ایک ساتھ بتا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دعویٰ پیش کیا اور انہوں نے میرے دعویٰ پر کچھ بھی نہیں کہا، جواب دعویٰ پیش کیا۔ جب انہوں نے جواب دعویٰ پیش کیا تو میں نے کچھ باتیں ان کے جواب دعویٰ پر عرض کی جو مجھے حق حاصل ہے۔ اب ان کا کام ہے کہ جواب دے، لیکن جواب نہیں دیا، الٹا مجھ سے کہنے لگے جو میں نے عرض کیا ہے پہلے۔ اب ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے میری ان باتوں کا جواب دے جو میں نے عرض کیا ہے۔ جب آپ کے جواب دعویٰ پر اطمینان بخش گفتگو ہو جائے گی، پھر آپ کو میرے دعویٰ پر جو عرض کرنا ہے، جو کہنا ہے آپ کریں۔ میں منع نہیں کرتا کہ آپ نے پہلے جو ہے وضاحت طلب نہیں کی تو آپ کیوں کر رہے ہو، میں ایسا بھی نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ کے جواب دعویٰ پر جب مکمل گفتگو ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو میرے دعویٰ پر اگر جو کچھ بھی کہنا ہے آپ شوق سے کہیے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جواب نہ دے کر خود کو بچا سکتا ہوں تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے، آپ کی یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ کو اپنے جواب دعویٰ پر تو جواب دینا ہوگا جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ اگر آپ جواب نہیں دیتے ہو تو آگے کے بارے میں سوچئے کہ کیا ہوگا۔ دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابو ارقم رضوی صاحب شروع ہی سے مناظرے سے راہ فرار کے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہے۔ سب سے پہلے ان سے جب میں نے یہ کہا کہ گفتگو علم غیب پر اکٹھی ہوگی تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنی رضامندی یا عدم رضامندی ظاہر کرتے اور بات آگے شروع ہو جاتی، لیکن وہاں بھی انہوں نے صرف سوال کرنے ہی میں بھلائی سمجھی اور سوالات پہ سوالات کیے۔ آخر میں آ کر میرے مجبور کیے جانے پر ابو ارقم رضوی صاحب نے اس پر عدم رضامندی اپنی ظاہر فرما ہی دی۔ اگر یہ عدم رضامندی پہلے ظاہر کر دیتے تو شاید ہمارا اور تمام ممبران کا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ خیر، اس کے بعد انہوں نے کسی طرح سے دعویٰ پیش کیا، لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آئیے پہلے ہم شرائط وغیرہ طے کرتے ہیں، اور میں نے شرائط بھی بھیج دیے، لیکن ابو ارقم صاحب شرائط دیکھنے کے بعد بھلائی اسی میں سمجھی کہ مجھ سے جواب دعویٰ مانگا جائے۔ پھر بھی ہم نے ان کی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوے کی تنقیح چھوڑ کر ان کے مطالبے کو پورا کیا اور ہم نے جواب دعویٰ پیش کیا، لیکن ابو ارقم صاحب اپنی عادت کے مطابق یہاں بھی صرف اور صرف سوال کرنے میں ہی بھلائی سمجھی اور سوال پہ سوال کیے، اور ارقم صاحب کی ان حرکتوں سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا۔ خیر، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے دعوے سے اختلاف تھا تو آپ کو ایسا نہیں بلکہ ایسا دعویٰ پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو عقیدہ پیش کیا ہے یہی عقیدہ ہمارے اکابر کا ہے، تو اس کے خلاف میں اپنا دوسرا دعویٰ کیسے پیش کرتا؟ اور ہاں، آپ نے بھی ہمارے دعوے پر بات کرتے ہوئے ایک جگہ کہا تھا کہ اس پر اتفاق ہے،
لہٰذا ہم نے اپنے اکابرین سے دعویٰ پیش کیا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ آپ کے اکابرین یا مناظرین کے نزدیک متفقہ ہے تو اس موضوع پر ان لوگوں کا ایک متفقہ دعویٰ پیش کریں جس کے خلاف ان کا کوئی دوسرا دعویٰ نہ ہو، کیونکہ میرے کہنے پر آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے اور آپ کے کہنے پر میں نے پیش کیا ہے۔ اس لیے اب اگر کسی کے دعوے پر اصولاً پہلے تنقید ہوگی تو آپ کے دعوے پر ہوگی، کیونکہ پہلے دعویٰ پیش کرنے والے آپ ہیں۔ لہٰذا پہلے آپ اپنے اکابرین سے یہ دکھائیں، پھر مجھ سے جو پہلے مطالبہ کیا ہے پھر میں اپنے اکابرین سے اس کو دکھا دوں گا۔ اس لیے جلد از جلد جواب دیں اور فرار ہونے کے ہیلے تلاش نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں اگر ہے بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا میرے فریق مخالف مولوی ریان دیوبندی صاحب نے پھر اپنے جواب میں علم غیب کی تعریف پیش نہیں کی جس کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس طرح علم غیب کی تعریف پر خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بتانا ہوگا۔ دوسری بات، انہوں نے اپنے اس جواب میں بھی یہ ثابت نہیں کیا کہ میرے اکابرین سے ثابت ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس پر بھی ان کی زبان ابھی تک کھلی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں منہ کھولیں اور اس پر بولیں، اس میں ہی فائدہ ہے۔ تیسری بات، ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو میرے دعویٰ پر اختلاف ہے تو جواب دعویٰ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ بعطائے الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور نہیں بتاتے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس طرح جواب دعویٰ پیش نہیں کیا۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ میرا دعویٰ ہے کہ بعطائے الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اگر غلط ہو تو آپ بتا دیجئے۔ ایک بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی عطا سے مجذوب فرید کو یہ قوت حاصل ہے کہ یہاں بیٹھ کر کلکتہ کی خبر دیتا ہے، اسے یہ قوت حاصل ہے۔ اب اگر سامنے والا اس پر اختلاف کرتا ہے تو کہے گا کہ اللہ کی عطا سے مجذوب فرید کو یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کلکتہ کی خبر دے۔ اب دونوں اس پر بات کریں گے، اگر کرنا چاہیں تو جو صحیح ثابت کرے گا اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ بہرحال چوتھی بات، انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ہم نے جو عقیدہ پیش کیا ہے یہی عقیدہ ہمارے اکابر کا ہے۔ مولوی ریان دیوبندی صاحب پھر ثابت کریں نا کہ ہمارے اکابر نے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے کو کافر کہا، آپ ثابت تو کریں۔ پانچویں بات، انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میرے دعویٰ پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر اتفاق ہے، لہٰذا ہم نے اپنے اکابرین سے دعویٰ پیش کیا ہے۔ یہ مولوی ریان دیوبندی صاحب نے کہا۔ مولوی ریان دیوبندی صاحب میری بات غور سے سنیں آپ۔ جب آپ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا اپنا کہنا ہے کہ سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ آپ کا کہنا ہے، یہ آپ کا اپنا کہنا ہے۔ آپ میرا جواب سن لیں، میں نے کہا تھا یہ آپ کا اپنا کہنا ہے کہ سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لہٰذا اس پر اتفاق ہوا، اس طرح میں نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غیب کی خبریں بتائی، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا اپنا کہنا ہے کہ بے شمار غیب کی خبریں بتائی۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارا کہنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائی، لہٰذا اس پر اتفاق ہوا، میں نے اس طرح سے کہا تھا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب اگر اس پر آپ کو کچھ اور آگے بولنے کی چاہت ہے تو ٹھیک ہے، تیار ہیں بات کرنے کے لیے، میں حاضر ہوں۔ پھر مجھ کو آپ کے گھر کی کتابوں کو اٹھانا پڑے گا، پھر جو ہوگا لوگ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ چھٹی بات، مولوی صاحب نے کہا کہ اصولاً اگر کسی کے دعویٰ پر تنقید ہوگی تو پہلے آپ کے دعویٰ پر ہوگی، کیونکہ آپ نے دعویٰ سب سے پہلے پیش کیا ہے۔ مولوی صاحب، جب میں نے دعویٰ پیش کیا تو آپ نے میرے دعویٰ پر وضاحت طلب کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ بتائیں، آپ نے وضاحت طلب کیوں نہیں کی؟ دوسری بات، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو میرے دعویٰ پر جو بھی کہنا ہے کہہ سکتے ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں میرے دعویٰ پر، لیکن پہلے آپ اپنے جواب دعویٰ پر مکمل گفتگو کریں، اطمینان بخش گفتگو ہونے کے بعد آپ میرے دعویٰ پر بات کریں، بھاگیے مت۔ جب میں نے آپ کو
جب میں نے آپ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا آپ نے کچھ نہیں کہا. اب جب آپ نے جواب دعویٰ پیش کیا اور میں نے آپ کے جواب دعویٰ پر جو ہے کچھ عرض کیا اور کرنا ہے تو آپ کو میرا دعویٰ یاد آ گیا. عجیب بات ہے. اب آپ کو پہلے اپنے جواب دعویٰ پر مکمل گفتگو کرنی ہے، راہ فرار اختیار نہ کریں. اچھا، ساتویں بات، مولوی صاحب نے کہا کہ ابو ارقم صاحب شروع سے ہی مناظرہ سے راہ فرار کے ہیلے بہانے تلاش کرتے. استغفر اللہ. مولوی صاحب اس طرح بول کر جو ہے آپ اپنی اصل ذمہ داری سے نہ بھاگیں. جو آپ کو جواب دینا ہے اس کا جواب دیں. آپ یہ اس طرح کی بات نہ کریں. جب آپ نے کہا کہ صرف غیب یا صرف علم کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا کہ آپ جو یہ تاکید کے نام پر جو ہے تھوپ رہے ہیں اس کو ثابت کریں کہ یہ کہنا صحیح ہے آپ کا، اور یہ تاکید کے نام پر شامل کیا جائے. اگر آپ سچے تھے، آپ حق پر تھے، تو آپ ثابت کرتے تھے کہ چلو اس وجہ سے آپ جو ہے علم یا غیب میں بھی استعمال نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں. آپ نے ثابت کدھر کیا؟ میں نے آپ کو موقع دیا کہ ثابت کریں، لیکن آپ نے ثابت نہیں کیا، یہاں وہاں کی بات کرتے رہے. پھر میں نے کہا کہ آپ ثابت نہیں کرتے تو یاد رکھیں ہم جو ہے جو تاکید کے نام پر آپ ہمارے سر تھوپ رہے ہم اسے قبول نہیں کرتے. پھر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ بھی مان گئے، تو اس میں میری غلطی کیا ہے؟ آپ نے تو خود اقرار کر لیا، ٹھیک ہے چلو. تو پھر بات آگے شروع ہوئی. اچھا، آٹھویں بات، یہ حقیقت ہے آپ یاد رکھیں. آٹھویں بات، مولوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے دعویٰ پیش کیا، پھر آگے کہا کہ میں نے کہا کہ پہلے شرائط طے کرتے ہیں، میں نے شرائط بھی بھیج دیا، لیکن ارقم صاحب نے شرائط دیکھنے کے بعد بھلائی اسی میں سمجھی کہ ان سے جواب دعویٰ مانگا جائے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا. مولوی ریان صاحب، آپ نے مجھ سے پہلے دعویٰ مانگا، ٹھیک ہے. اگر پہلے شرائط طے کرنا تھا آپ نے مجھ سے دعویٰ کیوں مانگا؟ اور اگر پہلے دعویٰ مانگنا تھا آپ کو اور مجھے جواب دعویٰ مانگنا تھا، میں نے دعویٰ دیا تو میں جواب دعویٰ مانگوں گا، تو میں نے آپ سے جواب دعویٰ مانگا، تو اس پہ میری غلطی کیا ہے؟ آپ میری غلطی تو بتائیں کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. آپ نے دعویٰ مانگا، میں نے دعویٰ دیا، آپ نے حکم مانگا، میں نے حکم دیا. اب اس کے بعد میں نے کہا آپ جواب دعویٰ پیش کریں، آپ سے جواب دعویٰ مانگا، پھر میں نے کہا آپ کے جواب دعویٰ آنے کے بعد شرائط پر بات کریں گے. اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ فضول باتوں سے جو ہے پرہیز کیا جائے اور جو اصل بات ہے اس پر گفتگو ہو. اور میں نے جن چیزوں کا آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو پورا کریں، جواب دیں.